خواتین پہ تو بہت جلدی، اور یہ بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اس لیے جلدی آ رہا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسیس سے نہیں گزرتی، نیچرل لائف نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہیں، وہ نیچرل پروسیس سے گزرتی رہیں، تو صحت فٹ فاٹ رہتی ہے. وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہیں، بچے پیدا کر نہیں رہی، بچوں کو فیڈ کرا نہیں رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور زیادہ. دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا نا، چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لیے. اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں، یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. او بھائی تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی، کولیسٹرول بڑھے گا، فیٹ پیدا ہوگا، تو جلدی مر جائے گا. تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لیے بنایا ہے نا، محنت کے لیے چلے گا پھرے گا دوڑے گا فٹ فاٹ رہے گا. لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنی میں نے واک کی، اتنی میں نے جاگنگ کی، میں تو تھک کے چور ہو گیا، میرا تو چہرے کی رونق ختم ہو گئی. عقل مند کیا کہے گا؟ وہ وقتی ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی وقتی طور پہ تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے، انرجی تو نے سرو کی ہے وقتی طور پر. ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے، وقتی طور پر شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے، تو تھکاوٹ بھی ہوئی، سانس بھی پھولا، تو گر کے پڑ بھی گیا، گہری نیند سویا، دوبارہ اٹھے گا، کھائے پیے گا، پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا. جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ جو جم سے آ رہے ہوتے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا، گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ وقتی ہے، اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، نئے سیل بن رہے ہیں. تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، ان کاموں کے لیے پیدا کیا. یہ مرد کی نیچر ہے. عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا، ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا. یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمے نہیں لگایا. جب خواتین مولویوں کے منہ سے یہ بات سنتی ہیں ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ بھائی یہ ہم نے تھوڑی، یہ کس نے لگایا ہے؟ یہ خدا نے، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو اس نے ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کے عمل سے بار بار نہیں گزرو گی، آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گاڈ نے جو طریقہ متعین کیا ہے فطرت نے، وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی، بچے کو فیڈ بھی کرائیں گی، اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ یوٹیلائز ہوگی، اور آپ میں موٹاپا پیدا نہیں ہوگا. اب خواتین کہتی ہیں وہ فلاں کے بچہ پیدا ہوا بیچاری نڈھال ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے، آپ نے جاگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے، یہ وقتی ہے. فیڈ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن یہ کمزوری بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے. میں کبھی کبھار جاگنگ کرتا ہوں، مجھے یاد ہے جاگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے. اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ، مفتی صاحب اچھے بھلے ہنستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے، جاگنگ کے بعد پڑے ہوئے ہیں بستر پہ آ کے. او بھائی یہ تو وقتی ہے نا، انرجی یوٹیلائز ہوگی تو وقتی طور پر تو، لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں، نئے سیل بنتے ہیں. تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ان کو نفاس کا خون آتا ہے 30 دن 40 دن، پھر بچے کو فیڈ کراتی ہیں، پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے. جیسے کمپیوٹر آپ نے ری اسٹارٹ کر دیا نا، سارے وائرس اس کے. کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا تو کاکڑ دن نہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا کمپیوٹر میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ کیا کہتا ہے بھائی ری اسٹارٹ مارے. یار کیا کرتے ہیں، ری اسٹارٹ جب مارتے ہیں کمپیوٹر کو، وہ سارے اپنے وائرس پی جاتا ہے، فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے، اس سے انرجی اس کی بہت، اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے، اس کے کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوتا ہے، اس کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے، ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے.